Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ایک اور بات انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ کوئی نیا بلاک بھی اب ریجن میں بننے جا رہا ہے. بڑا اچھا تجزیہ کیا. جی بڑا اچھا کیا, اور اب ایک ہنٹ بھی کر گئے کہ انڈیا, یو اے ای, اسرائیل اینڈ دین امریکہ, اور یہ ایک نیا بلاک بھی بالکل کوئی بننے جا رہا ہے. رشیا آلسو. جی رشیا آلسو. متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے, جسے امن معاہدے کا نام دیا گیا ہے, اس کے بعد جو عرب ممالک ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں, مختلف چیم و گوئیاں بھی ہیں, تشویش بھی ہے. نظام سب ترکی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ہیں وہ سفارتی معاملات ان کو محدود یا ان کو ختم کرنے سے متعلق بھی بات آ رہی ہے, یہ بھی تھریٹ کیا گیا. سابق وزیر خارجہ پاکستان خورشید محمود قصوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ قصوری صاحب. قصوری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. نظام صاحب یہ معاہدہ کیا اس خطے میں اب ٹینشن بن گیا ہے یا اس کے کوئی اور اثرات سامنے ہیں؟ دیکھیں, اس کا سوال کا جواب خورشید قصوری صاحب بہتر سکتے ہیں. جی خورشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورشید صاحب, ایک طرف تو مجھے یاد ہے کہ مشرف کے دور میں شاید 2005 کی بات ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں, اس کے بعد کی, آپ نے اسرائیل کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی ترکی میں, اور اس وقت تعلقات کو بحال کرنے کی بات چیت ہو رہی تھی. ایک تو بتائیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا, لیکن لگتا ہے کہ طیب اردوغان جو ہیں اس کے بعد خود بھی ان کے اسرائیل کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ زیادہ سخت ہو گئے. اور اس بارے میں دوسرا سوال ہے میرا یہ آپ سے کہ حکومت پاکستان کا اس بارے میں بڑا نیم درون نیم بروں سا بیان آیا ہے, اور بالخصوص مسئلہ کشمیر کے اور مودی کی جو کارروائیاں ان کے پس منظر میں یہ کچھ بڑی عجیب سی بات لگی ہے. دیکھیے, جہاں تک مسئلہ ہے اس کو کیا بیک گراؤنڈ تھا, بیک گراؤنڈ مخصوص تھا. ہندوستان کے ساتھ امریکہ کر رہا تھا پریزیڈنٹ جارج بش کے دور میں سول نیوکلیئر اگریمنٹ. جہاں میں پاکستان کا تعلق تھا, جب ہم بات کرتے تھے وہ ہمارے سامنے عبدالقدیر خان صاحب کا ذکر شروع کر دیتے تھے وغیرہ وغیرہ. ہمارے لیے اور ہماری جو جوئش لابی امریکہ میں تھی وہ شدید مخالفت کرتی تھی پاکستان سے سول نیوکلیئر اگریمنٹ کی. نمبر 1 تو یہ. نمبر 2, ہندوستان کو اس وقت اسرائیل سے وہ ہتھیار مل رہے تھے جو امریکہ بھی ان کو نہیں دیتا تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں امریکہ کے پاکستان سے تعلقات اچھے تھے تو گریز کرتا تھا اس قسم کے جہاز یا اس قسم کی ان کو ہتھیار دینے میں جو کہ اسرائیل ان کو دے رہا تھا. تو مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ایک تو جوئش لابی واشنگٹن میں جو ہے امریکہ میں ہے ان کو نیوٹرلائز کیا جائے کہ پاکستان کی مخالفت کرنی بند کرے سول نیوکلیئر اگریمنٹ میں. اور دوسرا یہ تھا کہ جو بڑے جدید مثلاً ان کو میزائل بیچ رہا تھا اسرائیل, نیوی کا براق میزائل مجھے یاد ہے, اور کئی پلیٹ فارمز جو تھے وہ دیے جا رہے تھے ان کو جس پہ سے ہوائی جہاز جو ہے اس پہ سے میزائل برسا سکتے تھے. تو ہمیں ان سے یہ بات کی تھی, مقصد ایک قسم کی میسج دینا تھا, کیونکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ملک ہے جس سے اسرائیل تھوڑا سا خائف ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے سے جب شام پہ حملہ ہوا تھا پچھلی جنگ میں, اس میں بھی پاکستان کے ایئر فورس نے سیکرٹلی مدد کی تھی اور کچھ اسرائیلی جہاز بھی گرائے تھے. تو ان کو پتا تھا کہ ملٹری کیپبلٹی. نمبر 2, جب سے پاکستان نیوکلیئر پاور ہے اس کی جو میزائل رینج ہے اسرائیل اس کے اندر آ جاتا ہے, لیکن ہم کبھی اس کا اعلان کرتے نہیں, مناسب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن وہ بڑے کین تھے کہ پاکستان سے تعلقات اچھے کیے جائے. ہماری کیننس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آلریڈی آپ کو وجہ بتا دی ہے, لیکن جو اس وقت ہمارے ارینج کیا ہوا صدر اردوغان نے, جو اس وقت وزیر اعظم تھے, ترکی نے ریکگنائز کیا ہوا تھا. اردوغان صاحب کے تعلقات آج کے مقابلے میں بہت بہتر تھے. یہ تو بعد میں خراب ہوئے جب غزہ کے اوپر جھگڑا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو غزہ کی ناکہ بندی کی ہے اور وہاں فاقے پڑنے لگے اور اس کو توڑنے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے, بشمول ترکوں کے. تو اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس جہاز پر, کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور کئی لوگ زخمی ہو گئے. اس کے بعد اس کے تعلقات بہت خراب ہوئے ہیں.
تو یہ تو اس کا پس منظر تھا، لیکن ان کی ایک شرط یہ تھی کہ وہ ہم ان کو ریکگنائز کریں. اب اسرائیل کی ریکگنیشن کا معاملہ کیا اس وقت ہو یا آج ہو، آج کی یہی ریلیونس ہے نا کہ آج کے بارے میں بات کی جائے. یو اے ای ہو یا کوئی اور ملک ہو، سعودی عرب کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے بعد میں بات کروں گا. ان کے لیے آسان ہے، ان کی آبادیاں نسبتاً کم ہے، لوکل آبادی ان کی، بلکہ فارنر زیادہ آبادی. پاکستان بہت بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے، اور یہاں کسی سیاسی جماعت کے لیے ممکن نہیں جب تک وہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہ کرے اسرائیل کے معاملے میں، جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی حکومت اس وقت اس پوزیشن میں ہوگی کہ اپوزیشن کو آن بورڈ کر لے. ٹھیک ہے قصوری صاحب، آپ نے جو بات کی وہ پہنچ گئی نظامی صاحب. اب اس سے مطلب یہ ہے قصوری صاحب جو بھی بات بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کبھی بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے یا سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ نبھانے یا قائم کرنے کی کوشش نہیں رہی. وہ ایک ڈپلومیٹک موو تھی اس وقت جو پاکستان کی نیوکلیر ویپنز کو لے کے انٹرنیشنل ورلڈ میں لابیز کام کر رہی تھیں، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ملاقات قصوری صاحب کی بھی تھی اور مشرف صاحب نے بھی ملاقات کی تھی، اور جس میں پاکستان خاطر خواہ کامیاب بھی ہوا. تو پاکستان کبھی بھی نہیں، لیکن ایک چیز جو ہے جی آج بھی اسرائیل جو ہے وہ بھارت کا، اسرائیل کے سب سے زیادہ اسلحہ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ بھارت کو ہوتا ہے جی. اس معاملے میں تو کامیابی کوئی نہیں ہوئی بھی. لیکن اس وقت نظامی صاحب جو قصوری صاحب کی جو باتوں سے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ایک نیوکلیر ویپنز کو لے کے یہ جو لابی تھی، اور پھر اسرائیل کا یہ کہنا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اس پروگرام سے اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اس وقت کے اکارڈنگ تو میرا خیال لیکن میرا خیال خورشید صاحب سے زیادہ ریلیونٹ یہ ہے جی کیا خورشید صاحب سے زیادہ ریلیونٹ یہ سوال ہے خورشید صاحب کہ آج کے تناظر میں پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ آج ہو یا اس وقت ہو، جب تک اپوزیشن اس کے لیے رائے ہموار نہ کی جائے. جب مسئلہ کشمیر کا اپنے دور میں وہ آؤٹ آف دا باکس جو بھی کر رہے تھے فور پوائنٹ وغیرہ جس میں بہت سی سوچ کی ہے، مجھے پتا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک پبلک اوپینین کو نہ تیار کیا جائے. اس لیے میں نے کبھی مشرف صاحب بولتے تھے، میں زیادہ بولتا تھا، اس لیے بول رہا تھا. انڈیا اور پاکستان دونوں میں اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے جانا جاتا تھا جب میں بولتا تھا، کیونکہ میں اس لیے بول رہا تھا کہ جب یہ اعلان ہم کریں گے تو لوگ اتنے شوق ہوں گے کہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے اور ریجیکٹ کر دیں گے. اس قسم کے جو معاملات ہیں سینسیٹیو، اس میں آپ کو پبلک اوپینین کو لے کے چلنا پڑتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم نے 3-4 سال کے بعد آہستہ آہستہ اس کے خط و خال بتانے شروع کیے تو ہمیں اس میں کامیابی ہوئی بہت حد تک. یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے، اس کے اوپر اسرائیل کا، اس کے اوپر جب تک پبلک اوپینین کو تیار نہ کیا جائے، جو کسی حکومت نے نہیں کیا، اور ہر حکومت کو پتا ہے ایک مذہبی جماعتیں مخالفت کریں گی تو دو رائے نہیں، لیکن جو مذہبی جماعتیں نہیں بھی ہیں، اگر آج کوئی بھی گورنمنٹ اس کو شروع کرے تو جب تک پہلے وہ آن بورڈ اپوزیشن کو نہ لے تو یہاں نہیں ہو سکے گا. یہاں کا معاملہ یو اے ای والا نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کی بھی لوگ آج کل ذکر کر رہے ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے پرنس محمد بن سلمان کی بڑی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے ماڈرنائزر پیش کریں، لیکن ان کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یو اے ای کی اور پوزیشن ہے. یو اے ای کو تو بہت فائدہ ہے، اکانومی ڈاؤن ہو رہی تھی بزنس کی وجہ سے، بیسکلی وہ ٹرانزٹ ہب ہے، بزنس ہب ہے، اس کی وجہ سے ان کو تو فائدہ ہوگا، وہ ان کی مارکیٹ اور اوپن ہو جائے گی، اسرائیل سے انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. یہاں تو کام نہیں ہے، اس لیے یہاں مجھے مشکل نظر آ رہا. سعودی عرب کے لیے بھی آسان کام نہیں جی. تو وہ ہے ان کے جو فرما روا ہیں حرمین شریفین کے، وہ گارڈین ہیں، کسٹوڈین ہیں، ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، میری ظاہر رائے یہ ہے. اور اگر محمد بن سلمان شہزادہ چاہیں بھی تو کچھ نہ کچھ وہاں رائل فیملی میں ریزسٹنس ہوگی، اور وہ بھی وہ تبھی کریں گے جب رائل فیملی کو اپنے ساتھ لے کے پوری طرح سے چل سکیں گے. تو باقی جو پاکستان جیسے ملک ہے، انڈونیزیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، جن میں ایک ایلیمنٹ آف ڈیموکریسی بھی ہے اور آبادی بھی بڑی ہے، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے جیسے یو اے ای کا تھا. ٹھیک ہے. اچھا قصوری صاحب، اس سارے واقعے پہ یہ اس کے بعد جو پاکستان کا رسپانس آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ دیکھیے پاکستان سے جو معاملہ ہے نا، پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اس کے آلریڈی اسٹرین ہے ریلیشن شپ سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ، جو کہ پچھلے کچھ 2-4 ہفتوں میں اور معاملہ خراب ہوا ہے. تو پاکستان اس سے مزید خراب نہیں کرنا چاہتا.
تھا تو فارن آفس کا جو بیان آیا تھا اس میں یہی تھا کہ ہم نے نوٹ کر لیا انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن ساتھ ریٹریٹ کر دیا پاکستان کا اسٹینڈ کہ جناب فلسطین کی حق خود اختیاری وغیرہ اس کو کشمیر سے بھی اس کے لنکیج ہے. میں نہیں سمجھتا کہ فارن آفس کے لیے یہ ممکن تھا، اپوزیشن کے لیے ممکن ہے، کامنٹیٹرز کے لیے ممکن ہے جن کی رسپانسبلٹی نہ ہو، لیکن جن پہ ذمہ داری حکومت کی ہو، حکومتی ادارے، ان کو ایسے ہی بیان دینے پڑتے ہیں چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.